बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं मन। ज़रा रुख करते हैं खबरों का। भावलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ मौज़म खान गोपांग की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर भावलपुर डिवीजन मसरत जबी ने झांगीवाला में कायम मरगनवाज हेल्थ क्लिनिक BHU का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने BHU में ज़ेरे इलाज मरीजों से मुलाकात की और आने वाले शहरियों खुसूसन बच्चों को फराहम की जाने वाली तिब्बी सहूलियात का जायज़ा लिया। कमिश्नर ने अद्वियात की दस्तयाबी और फार्मेसी का भी मुआयना किया, जबकि मरीजों के मसाइल सुनकर मुतल्लिका अफसरान को फौरी हल के अहकामात जारी किए। कमिश्नर मसरत जबी ने सफाई सुथराई के नाकस इंतजामात पर बरहमी का इजहार करते हुए BHU में फौरी बेहतरी लाने के मेयार को बेहतर बनाने और रिवैम्पिंग के काम का जल्द मुकम्मल करने की हदायत दी। उन्होंने अवाम की रहनुमाई के लिए नुमाया डायरेक्शन बोर्ड नस्ब करने का हुक्म भी दिया। इस मौके पर कमिश्नर का कहना था कि सेहत की बुनियादी सहूलियात की बेहतरी हुकूमत पंजाब की अव्वलीन तरजीह है और इस सिलसिले में किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर सैयद तनवीर शाह को हदायत की कि BHU में जारी तरक्याती कामों की कड़ी निगरानी की जाए ताकि शहरियों को बेहतर और मियारी तिब्बी सहूलियात फराहम की जा सके। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं। शेखपुरा की तहसील सफदराबाद से हमारे 19 के नुमाइंदे साबर हुसैन गुम्मन की रिपोर्ट के मुताबिक एडन पब्लिक स्कूल सफदराबाद में सालाना नताइज की तकरीब, नुमाया कारकर्दगी पर तलबा में इनामात तकसीम। सफदराबाद ईडन पब्लिक स्कूल सफदराबाद में आज सालाना रिजल्ट डे की पुरवकार तकरीब मुनक्कद हुई, जिसमें तालीमी मैदान में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले तलबा को इनामात से नवाजा गया। तकरीब में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन हासिल करने वाले बच्चों की हौसला अफजाई की गई। इस मौके पर मरूफ सहाफ़ी साबर हुसैन गुम्मन के बेटे प्रेप क्लास के तालिब इल्म हसीब जट गुम्मन ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए अपनी क्लास में फर्स्ट पोजीशन हासिल की। इनके अलावा अब्दुल मनान, अब्रिश ज़ुबैर, आयशा ज़ुबैर, उसवा, फातिमा आदिल, नुमान, इमरान, जरताशा इमरान, हरीम शफीक, मोहम्मद साद एहसान, आयजा एहसानुल्लाह, अबैदुल्लाह मुहसन, ईसा बिन सऊद, राना फहर, अहमद सरफराज, रोहान अदनान, उस्मान इब्राहिम, हुरिया हारून ने नुमाया पोजीशन हासिल की, जिस पर इन्हें उस्ताज़ा और वालिदैन की जानब से भरपूर दाद दी गई। तकरीब में उस्ताज़ा, वालिदैन और स्कूल मैनेजमेंट की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुकर्रिरीन ने तलबा की कामयाबी को वालिदैन की रहनुमाई, उस्ताज़ा की मेहनत और स्कूल इंतजामिया की बेहतरीन तालीमी पॉलिसियों का नतीजा करार दिया। एडन पब्लिक स्कूल सफदराबाद को इलाके का एक मियारी और नुमाया तालीमी इदारा करार दिया गया, जो न सिर्फ तालीमी बल्कि अखलाकी तरबियत में भी अहम किरदार अदा कर रहा है। शुरा ने कामयाब तलबा के रोशन मुस्तकबल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। साबर हुसैन गुम्मन तफसीलात से आगाह कर रहे थे। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर अरशद भट्टी की। इस रिपोर्ट के मुताबिक दहशत गर्दी के खिलाफ कौमी यकजहती तमाम मज़ाहब मसालक अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े हैं। सानहा तरलाई और बलूचिस्तान पाकिस्तानियत पर हमला, शिया सुन्नी तसादम की साजिश नाकाम। डॉक्टर इलामा सैयद ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी, सानहा तरलाई इस्लामाबाद और बलूचिस्तान में पेश आने वाली दहशत गर्दी के अलगनाक वाक़यात के खिलाफ कौमी पैगाम अमन कमेटी हुकूमत पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम मुत्तहदा जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान की मेज़बानी में मरकज़ बदर स्टेडियम चौक साहिवाल में एक मुश्तरका कौमी इजलास मुनक्कद हुआ, जिसमें तमाम मुकातबा फ़िक्र के जिगद उलमा इकराम, तमाम मज़ाहब के मोअज़्ज़ज़ रहनुमाओं, सिविल सोसाइटी, वकला, ताजिर बरादरी और मीडिया नुमाइंदगान ने कसीर तादाद में शिरकत की। इजलास की सदारत सफ़ीर अमन डॉक्टर इलामा सैयद ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी, अमीर मुत्तहदा जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान ने की, जबकि मेहमानान खुसूसी में PDO साहिवाल मोहम्मद उस्मान टीपू और डिप्टी कमिश्नर साहिवाल कैप्टन रिटायर्ड समीउल्लाह फारूक शामिल थे। इजलास से खिताब करते हुए डॉक्टर इलामा सैयद ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी ने कहा, बिला शोबा ये सानहा अहले तशी का नहीं बल्कि पाकिस्तानियत पर हमला है। ये ज़म पाकिस्तान के दिल पर लगाया गया, मगर दुश्मन अपने नाकाम मकासद में बुरी तरह नाकाम हो चुका है। दुश्मन का असल हदफ शिया सुन्नी तसादम को हवा देना था, लेकिन अल्लाह के फजल से ऐसा नहीं हो सका। आज पूरा पाकिस्तान मुत्तहिद है, तमाम मज़ाहब और तमाम मसालिक एक हैं। अपने अफवाज पाकिस्तान कौमी इदारों और रियासत के साथ शाना बिशाना खड़े हैं। हम किसी भी सूरत पाकिस्तान को तसादम, इंतशार या जंगीहाना की तरफ नहीं जाने देंगे। शिया और सुन्नी भाई भाई हैं और हमारे गैर मुस्लिम शहरी भी बराबर के पाकिस्तानी हैं। दहशत गर्दी के खिलाफ हमारी सफ़ों में कोई दरार नहीं डाली जा सकती। इजलास में शुरा ने मुतफिका तौर पर कौमी बयानिया पैगाम पाकिस्तान की भरपूर तायद की, दहशत गर्दी, इंतहा पसंदी और फ़िरका वरायत की हर शक्ल की शदीद मजम्मत की और इस अज़म का इजहार किया। अमन बर्दाश्त, बेनज़ाहब हम आहंगी और रियासती रीट के इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका जदोजहद जारी रखी जाएगी। कॉन्फ्रेंस में DPO साहिवाल मोहम्मद उस्मान टीपू, मलिक सईद सगला, सदर डिस्ट्रिक्ट बार हाजी अब्दुल लतीफ़, सदर अंजुमन ताजरान राना जवेद नसार, सदर प्रेस क्लब शेख अजमत सलीम, सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स पीर एहसानुल हक अदरीस, हाजी
احسان الحق فریدی، ڈاکٹر سید اسامہ بخاری، مولانا حسن معصومی، قاری بشیر احمد، بشپ ابراہیم ڈینیل، ایلڈر دلبر جانی، فادر ندیم جوزف، سید وسیع الحسنین بخاری، ظفر بلوچ، قاری سعید احمد، آغا علی رضا خان ایڈوکیٹس میں تمام مکاتب فکر علماء کرام اور تمام مذاہب کے رہنماؤں نے بھرپور شرکت کی۔ آخر میں شرکا نے ہاتھوں کی زنجیر بنا کر افواج پاکستان سیکورٹی فورسز سے اظہار یکجہتی کیا۔ شہداء کے درجات کی بلندی، زخمیوں کو جلد صحت یابی اور ملک میں امن استحکام، افواج پاکستان کی کامیابی کے لیے خصوصی دعا کی اور اس عزم کا اظہار کیا کہ پاکستان ہمیشہ قائم و دائم رہے گا۔ پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان پائندہ باد۔ آپ خبر شامل کرتے ہیں بلوچستان کے شہر سبی سے، جہاں پر بلوچستان اسپیشل ڈیولپمنٹ انیشیٹو فیز 2 کے تحت جاری ترقیاتی منصوبوں میں شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے ڈپٹی کمشنر سبی میجر ریٹائرڈ الیاس کیبزئی اور ونگ کمانڈرز نے محکمہ CNWB&R کا دورہ کیا، جہاں ترقیاتی منصوبوں کے ٹینڈرز کی اوپننگ کے عمل کا جائزہ لیا گیا، جبکہ اس موقع پر ایگزیکٹو انجینئر ایریگیشن خادم حسین چانڈیو، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر عبدالستار لانگو سمیت ٹھیکیداروں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ مزید تفصیل بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے خرم شہزاد اس رپورٹ میں۔ سبی میں بلوچستان اسپیشل ڈیولپمنٹ انیشیٹو فیز 2 کے تحت جاری ترقیاتی منصوبوں کے ٹینڈر کی اوپننگ کے عمل کا جائزہ لینے کے لیے ڈپٹی کمشنر سبی میجر ریٹائر الیاس کیبزئی اور ونگ کمانڈرز کرنل زبیر، کرنل عبد المنان نے محکمہ CNWB&R کا دورہ کیا۔ اس موقع پر ایگزیکٹو انجینئر ایریگیشن خادم حسین چانڈیو بھی ہمراہ تھے، جبکہ ایگزیکٹو انجینئر B&R نعمان ریسانی، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر عبدالستار لانگو، اسسٹنٹ کمشنر لیڈی سمیت متعلقہ آفیسران اور سرکاری کنٹریکٹرز بھی موجود تھے۔ ٹینڈرز کی اوپننگ شفاف انداز اور قواعد اور ضوابط کے مطابق عمل میں لائی گئی۔ پہلے مرحلے میں ٹھیکیداروں کی ٹیکنیکل دستاویزات کی جانچ پڑتال کی گئی، جس کے بعد فائنینشیل بڈز کھولی گئیں۔ قانونی طریقہ کار کے تحت کم ترین بولی دینے والے ٹھیکیدار کو متعلقہ منصوبہ الاٹ کیا گیا۔ محکمہ B&R کے مجموعی طور پر 7 ترقیاتی منصوبوں کے ٹینڈرز کھولے گئے۔ بلوچستان اسپیشل ڈیولپمنٹ انیشیٹو یہ حکومت بلوچستان کا ایک اہم ترقیاتی پروگرام ہے، جس کا مقصد صوبے میں بنیادی ڈھانچے کی بہتری، معاشی سرگرمیوں کا فروغ اور عوامی سہولیت کی فراہمی کو تیز کرنا ہے، جس کے اہم مقاصد سڑکوں، پلوں اور رابطہ انفراسٹرکچر کی تعمیر و بحالی، تعلیم، صحت، آبنوشی اور توانائی جیسے شعبوں میں بہتری، پسماندہ اضلاع میں روزگار کے مواقع پیدا کرنا، شفاف ٹینڈر کے ذریعے ترقیاتی منصوبوں پر عمل درآمد، ضلعی سطح پر منصوبہ بندی اور نگرانی، ٹینڈرز کی شفاف اوپننگ اور نگرانی کا مؤثر نظام، مقامی آبادی کی ضروریات کو ترجیح دینا ہے۔ کیمرامین محمد ایان بلوچ کے ساتھ رپورٹر خرم شہزاد، سبی، بلوچستان۔ اب رخ کرتے ہیں ڈیرہ غازی خان کا، جہاں آن نیوز کے چیف رپورٹر غلام یاسین راہی کی رپورٹ کے مطابق وزیر پنجاب مگر نواز شریف کے احکامات کی روشنی میں پولیس اہلکاروں کے رویے اور کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے خصوصی اقدامات شروع کر دیے گئے۔ DPO ڈیرہ غازی خان صادق بلوچ نے تھانوں اور دفتری سٹاف کے افسران اور اہلکاروں کو ہدایت جاری کی ہے، شہریوں کے ساتھ ہوشہ ہلاکی اور ذمہ داری کا مظاہرہ کیا جائے، تھانوں اور دفاتر میں آنے والے شہریوں کے مسائل کو فوری اور میرٹ پر حل کیے جائیں۔ انہوں نے کہا عوام کے ساتھ بہتر رویہ اور بروقت انصاف کی فراہمی حکومت پنجاب کی اولین ترجیح ہے۔ اس بارے میں IG پنجاب عبدالکریم کے واضح احکامات ہیں کہ تمام پولیس اہلکار اپنے فرائض ایمانداری، نرم لہجے، ادب کے ساتھ اور پیشہ ورانہ انداز میں انجام دیں تاکہ عوام کا پولیس پر مزید اعتماد مضبوط ہے۔ DPO صادق بلوچ نے مزید کہا تمام پولیس جوان صاف ستھری یونیفارم پہنے اور حکومت پنجاب کی ہدایت پر جلد باڈی کیمرے بھی لگوائیں گے۔ ہر تھانے، گیٹ اور دفتروں میں شہریوں کی سہولت کے لیے پینک بٹن لگے گا، جس کو دبانے سے شہری کا رابطہ ڈائریکٹ IG آفس سے ہو جائے گا۔ اب رخ کرتے ہیں ڈیرہ غازی خان کا، جہاں آن نیوز کے چیف رپورٹر غلام یاسین راہی کی رپورٹ کے مطابق IG پنجاب عبدالکریم کے احکامات کی روشنی میں DPO ڈیرہ غازی خان صادق بلوچ نے ضلع میں نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے پولیس اہلکاروں کو تعریفی سرٹیفکیٹ سے نوازا۔ اس موقع پر DPO صادق بلوچ کا کہنا تھا فرض شناسی، ایمانداری اور عوامی خدمت میں بہترین کارکردگی دکھانے والے اہلکار محکمہ پولیس کا قیمتی سرمایہ ہیں۔ انہوں نے کہا اہلکاروں کی حوصلہ افزائی سے فورس کا مورال بلند ہوتا ہے اور عوام کو بہتر پولیس سروس فراہم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ DPO نے مزید کہا پولیس فورس شہریوں کے جان مال کے تحفظ اور امن و امان کے قیام کے لیے اپنی ذمہ داری احسن انداز میں ادا کرتی رہے گی۔ معروف بزنس مین موسیٰ خان لودھی کا پاکستان میں جاری معاشی بحران پر اظہار تشویش۔ پاکستان کے معروف بزنس مین اور صنعتی حلقوں کی نمایاں شخصیت موسیٰ خان لودھی نے ملک میں جاری معاشی بحران پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے
کہ موجودہ معاشی حالات نے نہ صرف کاروباری طبقے بلکہ عام شہری کی زندگی کو بھی شدید مشکلات سے دوچار کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا مہنگائی میں بے تحاشا اضافہ، بجلی گیس کی قیمتوں میں بار بار اضافہ، شرح سود کی بلند سطح اور ٹیکسوں کا بوجھ صنعت و تجارت کی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ بن چکا ہے۔ کاروباری طبقہ عدم استحکام اور غیر یقینی صورتحال کے باعث سرمایہ کاری سے گریز کر رہا ہے، جس کے نتیجے میں بیروزگاری میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ موسیٰ خان لودھی کا کہنا تھا کہ اگر فوری اور عملی معاشی اصلاحات نہ کی گئی تو ملکی معیشت کو مزید نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے۔ انہوں نے حکومت پر زور دیا کہ وہ کاروبار دوست پالیسیاں اپنائیں، چھوٹے اور درمیانی درجے کے تاجروں کو ریلیف فراہم کریں اور توانائیوں کی قیمتوں میں کمی لانے کے لیے ٹھوس اقدامات کریں۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان کے پاس وسائل اور صلاحیتوں کی کوئی کمی نہیں، ضرورت صرف درست حکمت عملی، شفاف پالیسیوں اور مستقل مزاجی کی ہے۔ اگر حکومت اور نجی شعبے مل کر کام کرے تو موجودہ معاشی بحران سے نکلنا ممکن ہے۔ آخر میں موسیٰ خان لودھی نے امید ظاہر کی کہ حکومت صنعت کاروں اور تاجروں کے مشاورت سے ایسے فیصلے کرے گی جو ملک کو معاشی استحکام اور ترقی کی راہ پر گامزن کریں گے۔ اب رخ کرتے ہیں ڈیرہ غازی خان کا، جہاں اون نیوز کے چیف رپورٹر غلام یاسین راہی کی رپورٹ کے مطابق ڈی پی او ڈیرہ غازی خان صادق بلوچ نے دوران ریڈ زخمی سب انسپکٹر کی عیادت کی۔ ڈی پی او ڈیرہ غازی خان صادق بلوچ نے دوران ریڈ حملے میں زخمی ہونے والے سب انسپکٹر محمد اختر کی عیادت کی۔ تھانہ جو کترا کے سب انسپکٹر محمد اختر نامزد ملزمان کو گرفتار کرنے کے دوران حملے کا شکار ہو گئے تھے۔ زخمی سب انسپکٹر کو فوری طور پر ڈی ایچ کیو ڈیرہ غازی خان منتقل کیا گیا تھا، جہاں انہیں طبی امداد دی جا رہی ہے۔ ڈی پی او صادق بلوچ نے زخمی سب انسپکٹر کی صحتیابی کے لیے نیک تمنائیں دی اور پولیس اہلکاروں کے جذبہ کی تعریف کی۔ ڈی پی او صادق بلوچ نے ایس ایچ او کے اہلکاروں پر حملے میں ملوث ملزمان کو جلد گرفتار کرنے کے احکامات دیے۔ پولیس نے حملے میں ملوث ملزمان کے خلاف فوری قانونی کارروائی شروع کر رکھی ہے اور ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے اور سرچ آپریشن جاری ہیں۔ خبر شامل کرتے ہیں کاموکئی سے ہمارے نمائندے عبدالجبار انصاری کی رپورٹ کے مطابق کاموکئی میں جی ڈبلیو ایم سی کی نااہلی کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ شہر کے مختلف علاقوں میں جگہ جگہ کچرا کنڈیوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، جبکہ نالیوں کا گندا پانی سڑکوں پر بہہ رہا ہے۔ صفائی کا عملہ عملی کام کرنے کے بجائے محض فوٹو سیشن تک محدود دکھائی دیتا ہے۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب مگر نواز شریف کے ستھرا پنجاب پروگرام کو کاموکئی میں بری طرح نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ صفائی ستھرائی کی خراب صورتحال نے شہریوں کی زندگی جیرن بنا دی ہے۔ انتظامیہ کی غفلت واضح طور پر دکھائی دے رہی ہے۔ اہل علاقہ کا کہنا ہے بارہا شکایات کے باوجود کوئی مؤثر کارروائی نہیں کی جا رہی، جس کی وجہ سے تعفن، بیماریاں اور مختلف آلودگی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب مگر نواز شریف سے مطالبہ کیا وہ نوٹس لیتے ہوئے ڈبلیو ایم سی اور متعلقہ انتظامیہ کے خلاف سخت کارروائی کریں اور ستھرا پنجاب پروگرام کو حقیقی معنوں میں نافذ کروائیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے اون نیوز۔